بسم اللہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنے ایک شاگرد سے فرمایا کہ میں تمہیں اپنی اور اپنی بیوی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی اور سب گھر والوں میں زیادہ لاڈلی تھی قصہ نہ سناؤ؟ انہوں نے عرض کیا ضرور سنائیں۔ فرمایا وہ خود چکی پیستی تھی جس سے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے، اور خود ہی مشک بھر کر پانی لاتی تھی جس سے سینہ پر رسی کے نشان پڑ گئے تھے، خود ہی جھاڑو دیتی تھی جس کی وجہ سے کپڑے میلے کچیلے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لونڈی غلام آئے۔ میں نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تم اپنے والد صاحب کی خدمت میں جا کر ایک خادم مانگ لو تو اچھا ہے، سہولت رہے گی۔ وہ گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگوں کا مجمع تھا، اس لیے واپس چلی آئیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے روز خود ہی مکان پر تشریف لائے اور فرمایا تم کل کس کام کو آئی تھی؟ وہ چپ ہو گئی، شرم کی وجہ سے بول نہ سکی۔ میں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چکی سے ہاتھ میں نشان پڑ گئے ہیں، مشکیزہ بھرنے کی وجہ سے سینہ پر نشان پڑ گیا ہے، جھاڑو دینے کی وجہ سے کپڑے میلے کچیلے رہتے ہیں۔ کل آپ کے پاس کچھ لونڈی غلام آئے تھے، اس لیے میں نے ان سے کہا تھا کہ ایک خادم اگر مانگ لائیں تو ان مشقتوں میں سہولت ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے فرض ادا کرتی رہو اور گھر کے کاروبار کرتی رہو، اور جب سونے کے لیے لیٹو تو سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ خادم سے بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کیا میں اللہ کی تقدیر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز سے راضی ہوں۔ دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بہنوں کا قصہ اس قسم کا آیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم دونوں بہنیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تینوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اپنی مشقتیں اور دقتیں ذکر کر کے ایک خادم کی طلب کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خادم دینے میں تو بدر کے یتیم تم سے مقدم ہیں، تمہیں خادم سے بہتر چیز بتاؤں؟ ہر نماز کے بعد یہ تینوں کلمے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لیا کرو، یہ خادم سے بہتر ہے۔ فائدہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں اور عزیز کو خاص طور سے ان تسبیحات کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو یہ حکم فرمایا کرتے تھے کہ جب وہ سونے کا ارادہ کریں تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھیں۔ حدیث بالا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیوی مشقتوں اور تکلیفوں کے مقابلہ میں ان تسبیحات کی تلقین فرمائی۔ اس سے ظاہری وجہ تو ظاہر ہے کہ مسلمان کے لیے دینی مشقتوں اور تکلیف قابل التفات نہیں، اس کو ہر وقت آخرت اور مرنے کی راحت و آرام کی فکر ضروری ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند روزہ زندگی کی مشقت اور تکلیف کی طرف توجہ ہٹا کر آخرت کی راحت کے سامان بڑھانے کی طرف متوجہ فرمایا۔ ان تسبیحات کا آخرت میں زیادہ سے زیادہ نفع ہونا ان روایات سے اس باب میں ذکر کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے ان کے تسبیحات کو حق تعالی شانہ نے جہاں دینی منافع اور ثمرات سے شرف بخشا ہے، وہاں دنیوی منافع بھی ان میں رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے پاک کلام میں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک کلام میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں آخرت کے ساتھ دنیا میں بھی منافع ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ دجال کے زمانہ میں مومنوں کی غذا فرشتوں کی غذا ہوگی۔ ادھر توجہ رکھیں یار۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ دجال کے زمانہ میں مومنوں کی غذا فرشتوں کی غذا ہوگی۔ تسبیح، تقدیس، سبحان اللہ وغیرہ الفاظ کا پڑھنا کہ جس شخص کا کلام ان چیزوں پر پڑھنا ہوگا حق تعالی شان اسے بھوک کی مشقت کو زائل کر دیں گے۔ اس سے حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس دنیا میں بغیر کھائے پیے صرف اللہ کے ذکر پر گزارا کرنا ممکن ہو سکتا ہے، اور دجال کے زمانہ میں عام مومنین کو یہ دولت حاصل ہوگی، تو اس زمانہ میں خواص کو اس حالت کا میسر ہونا کچھ مشکل نہیں۔ بس میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، کیا فرمایا جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خادم اور کچھ نوکرانیاں آئی ہوئی ہیں. انہوں نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر جو ہے نا کوئی نوکرانی کوئی خادمہ لے آؤ تاکہ آپ کے کاموں میں کوئی ہاتھ بٹ سکے. کہ آپ صلی اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ گھر کا سارا کام خود کرتے ہیں. کیا کرتے تھے جی؟ گھر کا سارا کام خود کرتی تھی اور گھر کے کام کی وجہ سے کپڑے ہر وقت میلے کچیلے رہتے تھے. پانی کا مشکیزہ بھی خود بھر کر لاتی تھی اور اس کے علاوہ فرمایا کہ وہ جو مشکیزہ بھر کے لاتی تھی اس کے آگے رسی جو ہوتی تھی رسیوں کے نشان کندھوں پر اور سینوں تک نشان تھے اور جو ہے نا ہاتھوں پر جو ہے نا یہاں پہ گٹے پڑ گئے تھے کام کر کر کے. تو جو ہے نا انہوں نے فرمایا کہ آپ جا کر اپنے والد محترم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خادم لے آؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں. وہاں پہ مجمع دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگ نہ سکے, شرم کی وجہ سے واپس آ گئے. دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے پوچھا آپ کس وجہ سے آئی تھی, پھر بھی شرم کر گئی اور اپنے والد محترم کو نہیں بتایا. یہ کون والد ہیں اور یہ کون بیٹی ہیں؟ دو جہانوں کے سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نبی جی اگر آپ چاہیں تو یہ احد پہاڑ سونا چاندی بن کرنا, جب آپ چلو تو آپ کے ساتھ چلیں, آپ چلو تو یہ آپ کے ساتھ چلیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فقیری والی زندگی گزارنا چاہتا ہوں, میں تنگی اور پریشانی والی زندگی گزارنا چاہتا ہوں. لیکن اپنی امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فراغی والی جو ہے نا زندگی کی دعا مانگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے نے بھی بہت مشقت اور تنگی کے ساتھ, اب دیکھ لیں وہ پانی کا مشکیزہ بھی, ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تھی, دو جہانوں کے سردار تھے, ان کی اولادیں بھی سردار تھی. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جنت کی نوجوان عورتوں کی سردار ہے. اور فرمایا حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. یعنی اتنی بشارتیں لینے کے باوجود حال یہ ہے کہ گھر کے سارے کام خود کرتے ہیں اور سارا جو ہے نا مشقت اور تکلیفیں اٹھاتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر ان کو کیا بتایا کہ تمہیں خادم سے, تمہیں نوکر سے, تمہیں ملازمہ سے اچھی چیز نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیں, ضرور بتائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم رات کو سونے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لو, 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لو, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو. اللہ تعالیٰ تمہارے سارے دن کی تھکاوٹ کو اتار دے. اتنی بڑی بات ہے. تو یہ ہمارے لیے بھی ہے. اور فرمایا ایک دوسری جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہر نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ پڑھتے رہا کرو, تمہارے لیے غلام خادم ہونے سے زیادہ افضل ہے. کتنی بڑی بات ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یا نبی اللہ ہم یہ بھی کریں گے, ہمیں 2 نوکر بھی دے دیں. جیسے آج ہمیں تھوڑے سے 4 پیسے آ جائیں ہم اپنا کام بھی چھوڑ دیتے, ہمارے گھر والے بھی اپنا